وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 تک 4 آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں. اس میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے جن کا پہلے سے ذکر چلا آ رہا ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے انہوں نے طرح طرح کے بہانے کر کے اپنے آپ کو بچایا تھا. ظاہر اپنے آپ کو مومن کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی تھے. ان میں سے پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو خود مدینہ منورہ میں آباد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہاں پر موجود تھے. لیکن کچھ حضرات وہ تھے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو مدینہ منورہ سے باہر مضافات میں مختلف قبیلوں کی شکل میں دیہات میں آباد تھے. ان کو قرآن کریم اعراب سے تعبیر کرتا ہے. اعراب کے لفظی معنی ہوتے ہیں دیہاتی لوگ. تو ان کا بھی حال یہ تھا کہ ان میں بہت سے لوگ منافق تھے اور بہت سے صحیح معنی میں مسلمان تھے. قرآن کریم آپ آگے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو چھٹی دے دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ رہے. ان میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا. کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں. نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں. وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے. جیسا میں نے اوپر عرض کیا، اس میں ان اعراب کا بیان ہے جو دیہات میں رہتے تھے اور ان میں منافقین تھے. ان کے لیے قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا جاء المعذرون من الاعراب. معذرون ویسے جو عام لفظ ہوتا ہے کسی شخص کا کسی بات سے کوئی معذرت کرنے کا یا عذر اپنا بیان کرنے کا، تو عام طور سے وہ اعتذار کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایسے شخص کو معتذر کہتے ہیں. لیکن یہاں جو لفظ استعمال فرمایا معذرون، یہ عربی زبان کے محاورے کے مطابق ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو جھوٹا بہانہ بناتے ہیں.
اگر کوئی آدمی صحیح دل سے کوئی عذر پیش کرے تو اس کے لیے تو اعتذار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تعذیر، معذر جس سے بنا ہے، یہ اس قسم کے عذر کے لیے ہے جو محض ایک بہانہ ہو، حقیقت میں کوئی عذر موجود نہ ہو۔ یہاں معذرون کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا عذر تو پیش کر رہے ہیں لیکن یہ عذر نامعقول ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ معذرون یعنی بہانہ بنانے والے وہ آئے من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو۔ ایک تو ان کا بیان ہو گیا کہ یہ اعراب میں سے وہ لوگ تھے، دیہاتیوں میں سے، انہوں نے اتنی کم از کم زحمت گوارہ کی کہ آ کر بہانہ بنایا، اگرچہ وہ بہانہ جھوٹا تھا۔ لیکن ایک دوسرے قوم تھی انہی میں، وہ یہ تھی کہ اس نے آ کر عذر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ ان کے بارے میں فرمایا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ یہاں جھوٹ بولنے سے مراد بہانے والا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ جن لوگوں نے پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جھوٹ کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے کفر ان میں بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ ہم مومن ہیں۔ یہاں وہ مراد ہے۔ تو دو حصے ہیں اس آیت میں۔ ایک حصے میں، پہلے حصے میں ان اعراب کا بیان ہے کہ جنہوں نے آ کر کوئی بہانہ پیش کیا، اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جنہوں نے بہانہ بھی پیش نہیں کیا اور پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ اسی جھوٹ کے اوپر قائم رہتے ہوئے انہوں نے اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ آ کر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لے لیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بیان فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مستقل طور پر کفر اختیار کر لیا ہے اور ان کا آئندہ بھی کبھی توبہ کا ارادہ نہیں ہے اور نہ آئندہ انہوں نے توبہ کی ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس میں الذین کفروا منہم میں اس بات کا کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ کسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدایت پا جائیں اور پھر تائب ہو جائیں اور تائب ہو کر صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں، لیکن جو تائب نہیں ہوں گے اور کفر پر ڈٹے رہیں گے آخر وقت تک تو ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو باوجود استطاعت کے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے حقیقتاً معذور ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی البرضع ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو ضعفاء یعنی کمزور لوگ، یعنی جسمانی طور پر کمزور ہیں، ایسے کمزور ہیں کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہیں، جہاد میں لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہیں، جیسے معذور ہیں یا اپاہج ہیں یا بہت بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لمبا سفر کر سکیں اور جہاد میں حصہ لے سکیں، تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی البرضع، اور دوسری قسم ہے بیمار، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری کی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ وہ یہ سفر بھی نہیں کر سکتے اور جہاد بھی نہیں کر سکتے، تو ان پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون،
اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو ویسے تو کمزور نہیں ہے اور جسمانی اعتبار سے وہ اس بات قابل ہیں کہ جہاد میں شریک ہو سکے، اور بیمار بھی نہیں ہے، لیکن اتنا خرچ ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ جہاد کی سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکے، کیونکہ فاصلہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا بہت طویل فاصلہ تھا، تو وہ اتنا طویل فاصلہ طے کرنے کے لیے ظاہر ہے سواری کی ضرورت ہے، اور وہ سواری بھی نہیں ہے ان کے پاس، یا یہ کہ راستے میں کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ حرج کے لفظ معنی تنگی کے ہوتے ہیں، اور اس کو گناہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ نصحو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نصح کا جو لفظ ہے اور اسی سے نصیحہ بھی نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں خیر خواہی، اور یہ ترجمہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور متبادل لفظ اردو میں موجود نہیں ہے، ورنہ نصیحہ کا جو لفظ ہے وہ بہت عموم رکھتا ہے، عمومی مفہوم ہے، اور وہ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الدین النصیحہ للہ ولی رسول، نصیحت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے لیے نصیحت یا رسول کے لیے نصیحت کے یہ معنی تو ہے نہیں کہ آدمی جا کے اللہ تعالیٰ کو نصیحت ہمارے اردو کے مفہوم میں نصیحت کرے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نصیحت کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص کا معاملہ ہو، ایسا اخلاص کا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع ہونی چاہیے ویسے اتباع ہو، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جیسا معاملہ کرنا چاہیے ویسا معاملہ ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو مومن مخلص ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عوارض ان کو پیش آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ پھر ایک بڑا جامع جملہ ارشاد فرما دیا ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کا ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نیک لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ لفظی معنی سبیل کے ہوتے ہیں راستہ، اور محاورے میں جب علا کے ساتھ ہی آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کی جائے، کوئی الزام عائد کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس معنی میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خواتین کے لیے فرمایا گیا کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک ان کا رویہ ہو تو ان کے اوپر کوئی الزام عائد نہ کرو، ان کو کسی ذمہ داری میں مبتلا نہ کرو، ان پر کوئی تہمت نہ لگاؤ۔ تو یہ اس معنی میں سبیل کا لفظ اس معنی میں آتا ہے، اسی لیے ترجمہ ہم نے یہ کیا کسی نیک لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، وہ یہ کہ جس شخص کے عام حالات ٹھیک ٹھاک ہیں تو جب تک اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے،
یا کوئی گناہ ثابت نہ ہو جائے تو اس کو گناہ کے ذمہ دار نہیں قرار دیا جائے گا، اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی اصل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسلمانوں میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہو اور کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہ کیا ہو، الا یہ کہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس شخص کے عام حالات ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یا اس پر کوئی الزام لگانا یا تہمت لگانا یا کسی گناہ کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کرنا، یہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے خلاف، ما علی المحسنین من سبیل۔ جب تک کہ کسی کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، کوئی گناہ ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں نہ الزام لگانا درست ہے، نہ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا درست ہے۔ یہ قاعدہ جو بیان فرما دیا، یعنی پہلے تو ان خاص لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو واقعتاً معذور تھے اور جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، تو پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر آگے قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ما علی المحسنین من سبیل، جو محسن ہیں، یعنی محسن سے مراد یہ کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں یا نیک ہیں جن کو آپ کہیں، تو یعنی مراد یہ کہ جو جن کے عام حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ نیک لوگ ہیں، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں عائد کیا جا سکتا محض بدگمانی کی بنیاد پر یا کسی غلط اطلاع کی بنیاد پر۔ لہذا جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں کیوں شامل نہیں ہوئے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس جملے کو بظاہر یہاں پر اس لیے لایا گیا واللہ سبحانہ وعلم کہ ظاہری طور پر تو ہمیں کسی آدمی میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا اور نہ کوئی گناہ کا کام اس سے صادر ہوتا ہم نے دیکھا ہے، لیکن اندرونی طور پر تو اس کے ہو سکتے ہیں کہ کچھ سے غلطیاں ہوں، کوئی عیوب ہوں، تو آدمی کو یہ بھی نہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمیں نہ ظاہر میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے، کیونکہ اندر جو کچھ ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سوچ لو کہ اگر کوئی عیب ہوگا بھی تو ہو سکتا ہے اس سے استغفار کر لیا ہو سکتا ہے اس سے توبہ مانگ لی ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، لہٰذا اللہ کے غفور رحیم ہونے کا ایسے موقع پر استحضار کر لینا چاہیے جب کسی نیک آدمی کے بارے میں کوئی دل میں شبہ پیدا ہو رہا ہو جس کا ثبوت کوئی نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اوپر یہ تو بتا دیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی جانے کے لیے، وہ اگر جہاد میں شریک نہیں ہوئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی حرج ہے۔ لیکن ان لوگوں میں سے جو بیچارے مالی عدم وسعت کی وجہ سے رہ گئے تھے جہاد سے، ان میں سے کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرمانا مناسب سمجھا کہ ان میں وہ لوگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آ کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ کو سواری کا انتظام فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری تمہیں دینے کے لیے ہے نہیں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کیونکہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی۔ اگرچہ پیچھے ذکر آ چکا تھا کہ جن لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بجائے اس کے کہ ان کو کچھ یہ اطمینان ہوتا کہ ہمیں اجازت مل گئی اور اب ہمیں مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، یہ سفر لمبا نہیں کرنا پڑے گا، دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، جان جوکھوں میں ڈالنی نہیں پڑے گی، یہ سب ان کو اطمینان حاصل ہو گیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس پر خوش ہوتے. لیکن جہاد کے جذبے کی وجہ سے، جہاد کے شوق کی وجہ سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کا جو شوق تھا وہ پورا نہ ہوا. اس لیے وہ اس طرح واپس گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خواب ذکر فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، جب وہ تمہارے پاس آئے تاکہ تم ان کو سواری دے دو، کسی سواری پر سوار کر دو. تو قلتا، آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تو تولوا، وہ اس حالت میں واپس گئے کہ وہ اعینہم تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے. حزنا، آنسو کیوں بہ رہے تھے؟ اس بات پر افسوس کی وجہ سے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر کے سواری خرید سکیں اور جہاد میں شامل ہو سکیں. ان کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے کچھ روایات میں نام بھی آئے ہیں، بہت مستند روایات میں نہیں پتہ لگتا کہ ان کے نام کیا تھے، لیکن بعض روایات میں ان کے نام بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہ حضرات تھے جو آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اور پھر جب گئے تو روتے ہوئے گئے. اور ان کا لقب بکائین سے اس کو مفسرین نے یاد کیا ہے. بکائین، رونے والے، رونے والے اس بات پر کہ جہاد میں شرکت کا موقع نہیں. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، گناہ تو ان پر ہے، ذمہ داری ان پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اس حالت میں کہ وہ مالدار ہیں. مالدار ہیں، خود اپنی سواری کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، سفر کے اخراجات کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں. تو یہ ہے در حقیقت گناہ گار. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، ان کا حال یہ ہے جو ابھی جن لوگوں کا حال پیچھے گزرا وہ تو جہاد میں شرکت نہ کر سکنے پر رو رہے تھے، ان کے آنسو بہ رہے تھے. اور یہ ان کا حال یہ ہے کہ باوجود کہ غنی ہیں، مالدار ہیں، پیسے خرچ کر سکتے ہیں، سواری مہیا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ خوش ہیں اس بات پر. رضو، وہ خوش ہیں کس بات پر؟ بأن یکونوا مع الخوالف، کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں. یعنی حقیقت میں جو مومن صادق تھے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کر کے کہہ کر پورے لشکر میں شامل ہوئے، جہاد میں شامل ہوئے. پیچھے رہنے والی زیادہ تر خواتین تھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خواتین میں شامل کرنے پر یہ خوش ہیں کہ جو خواتین پیچھے رہ گئی ہیں، ظاہر ہے کو ان کو جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو جو رونے کا مقام تھا اس پر خوش ہو رہے ہیں. تو فرمایا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لہذا ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بات پر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں رونے کا مقام ہے، اور آخرت میں جا کر انہیں اس پر رونا پڑے گا. یہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے. یہ سارا جو سیاق چل رہا ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے، اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت سے غزوات ہوئے ہیں۔ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، خیبر ہوا، فتح مکہ ہوا، موتا ہوا، بہت سے غزوات ہوئے ہیں، اور ان غزوات میں بھی منافقین کی ریشہ دوانیاں ہوتی رہی ہیں۔ بدر کے لوگوں کو بہت طعنے دیے گئے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ احد والوں کو کہا گیا ہماری بات مانی جاتی تو یہ شکست نہ ہوتی۔ اس کے تھوڑا تھوڑا ذکر قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر فرمایا ہے، لیکن جس تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ اور جہاد سے پیچھے رہ جانے کے اوپر نکیر، جس تفصیل کے ساتھ اور جس وضاحت کے ساتھ اور جن شدید الفاظ میں سورہ توبہ کے اندر ہے غزوہ تبوک سے کے سلسلے میں، وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ یعنی کسی غزوے سے میں شامل نہ ہونے پر کسی کے اوپر اتنی سخت پکڑ کی گئی ہو اور اتنی وعیدیں سنائی گئی ہوں، یہ اور کسی غزوے میں مجھے یاد نہیں پڑتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تبوک کا غزوہ پہلی بار جزیرہ عرب سے باہر نکل کر ایک بڑی طاقت کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی طاقت جو اگر اس کا اس طرح مقابلہ نہ کیا جاتا جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بڑی طاقت آ کر پورے جزیرہ عرب پر غالب آ سکتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جزیرہ عرب سے باہر کی طاقتوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بٹھانی مقصود۔ اس دھاک بٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایک فرد جانثاری کا معاملہ کرے، جانثاری کے ساتھ شریک ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو پیچھے رہ گئے ان کی جو گرفت فرمائی ہے وہ اور کسی غزوے میں پیچھے رہنے والوں کی نہیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو احکام غزوہ تبوک کے سے پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر جو وعیدیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اور جن کا سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے، کیا یہ صرف ایک داستان کے طور پر ہمیں سنا دی گئی کہ یہ ایک ایسا غزوہ ہوا تھا اور اس میں کچھ لوگ شریک ہوئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا یہ محض ایک داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ محض ایک داستان نہیں۔ قرآن کریم کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے خود ہمارے اپنے طرز عمل میں ہدایت کا سبب نہ ہو۔ تو یہ ساری تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم کان کھڑے کریں، یہ کان کھڑے کریں کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے جہاں کفر و اسلام کا معرکہ ہو اور جہاں مسلمانوں کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہو، تو اس موقع پر ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جس طرح ممکن ہو اس عظیم جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے، جس طرح اس کے لیے ممکن۔ اگر بذات خود شریک ہونا ممکن ہو تو بذات خود شریک ہو، اگر وہ بذات خود ممکن نہ ہو اور ان کو مال کی ضرورت ہو تو مال سے تعاون کرے، اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تفصیل سے غزوہ تبوک کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک ایسا جہاد ہو رہا ہے جس میں بیت المقدس خطرے میں ہے۔ خطرے میں کیا ہے؟ اس پر تسلط قائم ہو چکا ہے،
اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اور آگے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ ہم اس میں ہم پر اگر یہ سب واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو اور ہم اس کو بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے گزر جائیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ جن مخلفین کا ذکر آیا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کا، کہیں ان میں ہمارا شمار نہ ہو، الیاذ باللہ۔ تو یہ آیات داستان بیان نہیں کر رہی، ایک سبق دے رہی ہیں، اور ہر موقع پر ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ان سے اپنے موجودہ حالات کے مطابق سبق لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا